اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار، اللہ تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیا، منکر ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ ان فرشتوں میں شیطان بھی تھا، جسے آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیے جانے پر غرور تھا۔ وہ خود کو افضل سمجھتا تھا، اس کے دل میں غرور و تکبر تھا، جس نے یہ اجازت نہ دی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ وہ اکڑ کر کھڑا رہا، اس عمل سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے حکم پر سب فرشتے سجدے میں پڑ گئے ہیں، لیکن ابلیس اکڑ کر کھڑا ہے۔ اس وقت ارشاد ہوا، اے ابلیس، تو نے میرے حکم کے خلاف کیا ہے، میری بنائی ہوئی چیز کی قدر نہیں کی۔ کس بات نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روک دیا ہے؟ شیطان نے تکبر سے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ میرا دل یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ میں مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کو ابلیس یعنی شیطان کی یہ بات پسند نہ آئی اور ابلیس کے تکبر پر غصہ کرتے ہوئے فرمایا، نکل جا، دور ہو جا، آج کے دن سے قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ ابلیس کا نام فرما بردار فرشتوں کی فہرست سے نکال کر نافرمانوں میں لکھ دیا گیا۔ ابلیس کو اپنے کیے پر کسی قسم کی پشیمانی نہیں تھی، اس کے دل میں جو غرور تھا وہ اسے نادم ہونے اور توبہ کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ یہ بات سمجھ بیٹھا کہ اس کی جو آج رسوائی ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لہذا اس نے یعنی ابلیس نے سرکشی کی ٹھان لی تھی۔ وہ آدم کو گمراہ کرنا چاہتا تھا اور اطاعت گزاروں کی جماعت سے نکل کر شیطانوں کے گروہ کا افسر بن گیا۔ اس کی زندگی کا مقصد اب آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی میں مبتلا کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکا کر ہی اس کا انتقام پورا ہو سکتا تھا۔ ابلیس نے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہوئے کہا، اے پروردگار، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جا، تجھے مہلت دیے دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو جہنم میں لے جانے کی غرض سے نافرمانی کا جال بچھا کر جہاں تک میرا زور چلے گا انہیں تیری نافرمانی اور ناشکری پر آمادہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردود، یہاں سے نکل جا، تیرے دل میں جو آئے کر، مگر میرے اچھے اور نیک بندے تیرے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ جو تیری پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ تیرے سمیت جہنم ہوگا۔ بہرحال اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اور انسانی فطرت کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اداس رہنے لگے، کیونکہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اکیلے میں اکتا جاتا ہے، اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، لہذا انسان اپنے جیسے ایک انسان کی ضرورت محسوس کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے اور اس سامنے والے کی سن سکے۔ اور اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی زیادہ بڑھنے لگی، ان کا دل زیادہ گھبرانے لگا
اور ان پر اداسی حاوی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اداس دیکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسری سے حضرت ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے رکھ دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کا دل لگا رہے اور حضرت آدم علیہ السلام اداس نہ ہوں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ہوا تمہاری بیوی ہے، تم آزادی سے رہو اور خوش رہو۔ اے آدم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ جاؤ چاہو کھاؤ پیو، آرام اور راحت اور مزے کے ساتھ زندگی گزارو، بس جنت میں گندم کا جو درخت ہے اس کے قریب مت جانا ورنہ تم فرامانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شیطان کا مکر و فریب۔ شیطان کو فرشتوں کے گروہ سے نکالے جانے کا دکھ تھا۔ کینہ و حسد کے مارے وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی طرح بھی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا کر رہے گا۔ اس نے پہلے طاؤس یعنی مور سے دوستی کی، پھر اس نے دوستی کا حق ادا کرنے کو اس سے کہا، ہم اور تم ایک مکان میں رہتے تھے، دوستی کا تم حق ایسے ادا کرو کہ مجھے خود کے بازو پر بیٹھا کر جنت میں پہنچا دو، میں اپنے دشمن سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے انکار کیا اور شیطان سے کہا، تم یہ بات سانپ سے کرو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ طاؤس کے انکار پر شیطان سانپ کے پاس گیا، سانپ اس کے مکر و فریب میں آ گیا اور اسے لے جانے پر تیار ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں لے لیا اور جنت میں لے گیا۔ جنت کے نگہبان کو خبر نہ ہو سکی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر ذرا ڈرامہ کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے اس سے استفسار کیا، تم کیوں روتے ہو؟ ان دونوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ اس کا شیطان نے فائدہ اٹھایا اور بولا، میں تمہاری قسمت پر رو رہا ہوں کہ عنقریب تمہیں اس جنت سے نکال دیا جائے گا۔ جنت میں تمہیں جو نعمتیں میسر ہیں وہ سب تم سے چھین لی جائیں گی، تم حیات اور ذائقہ موت چکھنا پڑے گا۔ شیطان کی بات سن کر ان دونوں کو دکھ ہوا، ان جنت میں جو نعمتیں میسر ہیں وہ چھن جائیں گی۔ پھر شیطان بولا، میں تمہارا سچا دوست ہوں اور ہمدرد بھی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم جنت سے نہ نکالے جاؤ، اس لیے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ شیطان کی باتیں دونوں پر اثر کر گئیں۔ شیطان نے ان دونوں کو غم زدہ دیکھ کر پوچھا، اللہ نے کیا تمہیں گیہوں کے درخت سے کچھ کھانے سے منع کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو شیطان نے اس پر کہا، کیا تم جانتے ہو اس پھل کے کھانے سے تمہیں کیوں منع کیا گیا ہے؟ میں تمہیں اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں۔ اس گیہوں کے درخت کا پھل کھانے سے تم فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے اور پھر تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اس لیے تمہیں یہ پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے تاکہ تم ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق بن جاؤ۔ مجھے تمہارے جنت سے نکالے جانے کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں دوستی کا حق ادا کرنے کی غرض سے تمہارے پاس آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی ہمیشہ جنت میں رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں؟ یہ سن کر شیطان نے کہا، میں تمہارا دوست ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیے جاؤ۔ میری بات مان لینے میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کی خیر خواہی چاہے۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم لا علمی کے سبب پھل نہ کھا کر جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیے جاؤ۔ میری بات کا اعتبار کر کے اس پھل کو کھا لو ورنہ تمہارے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ شیطان کی بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بات گوارا نہ کی کہ جس درخت کا پھل
انہیں کھانے سے منع کیا گیا وہ اس درخت کا پھل کھا لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ شیطان نے اپنا وار خالی جاتا دے کر قسم کھائی اور کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ شیطان کے کہنے پر سانپ نے بھی گواہی دے دی کہ شیطان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یہ سانپ جنت کا خادم ہے اور وہ ابلیس کی بات کی گواہی دیتا ہے، اس لیے میں اس درخت کا پھل کھا لیتی ہوں۔ اگر کچھ خلل ہو جائے تو پھر آپ میرے واسطے اللہ سے معافی مانگ لینا، اگر کچھ نہ ہوا تو پھر ہم دونوں ہمیشہ جنت میں رہ کر جنت کی نعمتیں کھاتے رہیں گے۔ شیطان کی چکنی چپڑی باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ شیطان ٹھیک کہہ رہا ہے، اس پھل کو کھانے سے وہ ہمیشہ جنت میں آرام و سکون سے رہیں گے۔ شیطان اس کا سچا خیر خواہ ہے، دشمن نہیں ہے۔ وہ شیطان کی باتیں بس میں آ کر بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس پھل کا کھانا تھا کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے بدن سے حقیقی لباس اتر گیا ہے، وہ لباس سے محروم ہو چکے ہیں۔ جب یہ احساس ہوا تو دونوں نے تن کو ڈھانپنے کے لیے بڑے اور چوڑے پتوں کو استعمال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم عدولی کی تھی، اس لیے اللہ کا عتاب نازل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے میں باز پرس کی گئی، اے آدم کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم نے اسے اپنا دوست جان کر شیطان سے دھوکہ کھایا اور میرے حکم کے خلاف کام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر سخت پریشان تھے، انہوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر یہ غلطی کی تھی، اس لیے وہ توبہ استغفار کرتے ہوئے عفو اور درگزر کے طلبگار تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اقرار کیا کہ اس غلطی کا سبب گستاخی، نافرمانی، ضد اور سرکشی نہیں ہے، بس ان سے یہ بھول ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا، اس لیے انہیں معافی مل گئی اور حکم ہوا کہ اب تم دونوں میاں بیوی زمین پر جاؤ گے، وہیں تمہارا اب ٹھکانہ ہے، تم اور تمہاری اولاد کو ہمیشہ زمین پر رہنا ہے، زمین پر تمہارا دشمن بھی موجود رہے گا اور انسان کو بہکانے اور سیدھے راستے سے بھٹکانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اے آدم تمہاری اولاد شیطان کے بہکاوے میں آ کر سیدھی راہ سے بھٹک گئی اور اس نے شیطان کی بات مانی اور میرے رسولوں اور میری آیتوں کو اگر جھٹلایا تو ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا۔ جنت میں وہی داخل ہوں گے جو میری شریعت پر عمل کریں گے، میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی پیروی کریں گے۔ دنیا میں آ کر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا احساس رہا کہ انہوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر اچھا نہیں کیا، وہ اپنے فعل پر بہت نادم تھے، پریشان تھے، وہ روئے اور بہت روئے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار، ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور ان کی خطا کو معاف کر کے ان سے راضی ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ میں تھا، تیری سوا میرا کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہے، میں جنت میں مزے سے رہ رہا تھا، جہاں جی چاہتا تھا رہتا تھا، مزے سے کھاتا پیتا تھا، جب تو نے زمین پر مجھے اتارا میں یہاں رہ کر بھی فرشتوں کی آوازیں آسانی سے سن لیتا تھا، عرش پر کھڑے فرشتوں کی کیفیت دیکھ لیتا تھا، مجھے جنت کی ہوا ملتی تھی اور میں اس کی خوشبو سونگھتا تھا، مگر میرے قد و قامت کو گھٹا کر چھوٹا کر دیا، جس کی وجہ سے اب وہ آوازیں بھی مجھے سنائی نہیں دیتی، جنت کی ہوا بھی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
آدم تیرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تیری نافرمانی سے ہوا۔ شیطان کا دور ضائع ہو گیا ہے، اس لیے وہ حسد اور جلن کے سبب ماہیوب آب کی طرح تڑپنے لگا۔ ابلیس اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا، اس لیے شیطان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب تمہیں اور تمہاری اولاد کو گمراہ کرے۔ اس نے کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو ایسے سبز باغ دکھاؤں گا کہ وہ میرے بہکاوے میں آ کر اپنی عافیت خراب کر لیں گے اور اس طرح میرا انتقام پورا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آباد ہونے پر دنیا انسانی میں اضافہ کرنے کا یہ دستور تھا کہ بی بی ہوا سے جڑواں بچے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والے جڑواں بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے تحت قابیل اور حابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، قابیل عمر میں بڑا تھا، اس لیے اس کو یہ بات ناپسند آئی کہ حابیل کی بہن سے اس کی شادی ہو، اور حابیل کی اس کی بہن سے دونوں بھائیوں میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ دونوں اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کو پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہوئی وہ اپنا ارادہ پورا کر لینے کا مستحق ہوگا۔ اس زمانے میں نظر یعنی قربانی کی قبولیت کا یہ دستور تھا کہ نظر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور پھر آسمان سے نمودار ہونے والی آگ اس نظر کو جلا دیا کرتی تھی۔ حابیل جو کہ ریوڑ چرایا کرتا تھا، اس نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس لیے قابیل نے اپنے غلے سے تھوڑا سا غلہ قربانی کی غرض سے پرات میں رکھ کر پیش کر دیا۔ حابیل کی نیت اچھی تھی، اس لیے اپنے ریوڑ سے اچھا دمبا قربانی کے لیے پیش کیا، اس لیے آگ نے اسے جلا دیا۔ اس کی قربانی کے قبول ہو جانے پر قابیل کو دکھ تھا اور اسے وہ اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر حابیل سے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ اپنی مراد پالو گے؟ میں تمہاری مراد پوری نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قابیل پر شیطان سوار ہو چکا تھا، اس نے اولاد آدم کو بہکانے کا جو قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اسے ایک اور اچھا موقع ہاتھ آ گیا۔ قابیل نے شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ حابیل نے کہا، تم مجھے کیوں قتل کرو گے؟ میری نظر قبول ہوئی ہے، اس میں میری خطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جو تمہارے دل میں آئے کرو۔ تم نے اگر مجھے قتل کر دیا تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ شیطان کی باتوں نے قابیل کے ذہن کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے اس پر اپنے بھائی کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان دنوں حج کے لیے چلے گئے تھے۔ اس دوران ایک روز حابیل کے ریوڑ کے پاس قابیل گیا۔ حابیل اس وقت سو رہا تھا۔ قابیل نے سوچا کہ میں حابیل کو کس طرح قتل کروں۔ شیطان نے اسے قتل کرنے کا طریقہ سمجھایا، یعنی کہ شیطان ایک انسان کے روپ میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک سام تھا۔ اس نے سام کو قابیل کے سامنے رکھا اور زمین سے ایک بڑا پتھر اٹھا کر وہ پتھر سام کے سر پر دے مارا اور پتھر لگتے ہی سام فوراً مر گیا۔ ایسا کرنے کے بعد شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا تھا، اس لیے قابیل نے زمین سے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر دے مارا تو حابیل اسی وقت فوت ہو گیا۔ انسان کے دل سے جب اللہ تعالیٰ کا دوستو ڈر نکل جائے تو اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ قابیل نے اپنی خواہش کی خاطر اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ کسی انسان کا دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل کے ہاتھ ہوا۔ قابیل نے دنیا میں قتل کی ابتدا کی جو پہلے موت تھی۔ جب حابیل مر گیا تو قابیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت حکم الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا۔ قابیل بھی اسی سوچ بچار میں تھا کہ اس کی نظر اچانک دو کوہوں پر پڑی۔ دونوں کوے آپس میں لڑنے لگے۔
پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا دیا، پھر زندہ کوے نے اپنے پنجوں سے زمین کھود کر اس گڑھے میں مردے کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس کوے کو دیکھ کر حابیل کو خیال آیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح گڑھے میں کھود کر چھپا دینا چاہیے، اور قابیل نے پہ ایسا ہی کیا۔ اسے خود پر افسوس ہوا کہ میں ایک عام جانور سے کیا گزر گیا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ مردہ انسانی جسم کو کس طرح چھپایا جائے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے قتل دمشق کے کوہستانی سلسلے قاسین کے پاس کیا۔ یہ کوہستانی سلسلہ شمال کی جانب سے دمشق پر سایہ افگن ہے۔ اس میں سارے غار ہی غار ہیں، اور غاروں میں بعض غار ایسے ہیں جن کے اندر انبیاء علیہ السلام کی یادگاریں اور بعض بزرگان صالحین کی قبریں ہیں۔ اب قاسون کا دمشق کا ایک بہت بڑا محلہ ہو گیا اور آبادی پہاڑی کے دامن تک پھیل چکی ہے۔ یہاں بہت سے مقابر اور مدارس بھی ہیں، نواح میں مسجدیں بھی ہیں جہاں جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے، ایک اسپتال اور ایک منڈی بھی ہے۔ یہاں سب سے پہلے آنے والے میں بیت المقدس کے لوگ ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ سب کو شیطان کے بہکاوے سے بچائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں۔ بقیہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا حصہ بعد میں شیئر کیا جائے گا۔